आज रुखसती ना हुई तो मैं सबके सामने आपकी लाडली को तलाक दूंगा। आशिर खानजादा के ऐलान पर सबको सांप सूंघ गया। बचपन से आज तक इसकी हर जिद पूरी हुई थी। हुरैन तक बात पहुंची तो खौफ से इस मासूम का चेहरा जर्द पड़ा। दादो, मुझे इस जिल्लात के हवाले मत करें प्लीज। वो रोती रह गई, मगर हवेली के इकलौते वारिस की जिद के सामने इसकी एक न चली। रात औरतें इसे लाल जोड़ा पहनाकर आशिर के बिस्तर पर बिठाएं। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, जिन नहीं। वो ब्लैक शेरवानी में इसके सामने खड़ा था। आप मुझसे नफरत करते हैं तो तलाक। बात अधूरी थी जब वो आगे बढ़ता। इसके लबों को पीने लगा। आइंदा मुझसे दूर जाने का सोचा तो न जाने कितने अरसे के बाद वो हवेली वापस आई थी, लेकिन हवेली आते ही बाबा की याद इसकी रग रग में समाई। बड़ी बड़ी हसीन आंखों का भीग जाना बनता था, लेकिन यहाँ इसका इतने पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया गया कि इस सारी अफसुर्दा यादों को भुलाए वो सारी कजन्स के साथ चहकने लगी। हवेली का माहौल इसे बचपन से बहुत पसंद था। इसके बाबा का घर, हवेली में पूरा खानदान मिलकर रहता। इसके ताया ताई, चचा चची और दादो सब लोगों से मिलने के बाद बेतहाशा खुश थे। किंजा, महक और आरफा की तो गोया ईद हो चुकी थी। रात की मेहंदी का फंक्शन था। किंजा इसके तायाबा की बेटी थी, जैसे सभी आप ही कहकर पुकारते। घर की बड़ी कजन होने की हैसियत से भी और वैसे भी वो उम्र में इन सबसे चंद साल बड़ी थी। शादी के बाद इसे अपने शौहर के साथ बैरून मुल्क सेटल हो जाना था, जबकि वो भी बेतहाशा खुश थे। कुछ ही देर के बाद घर में मेहंदी का कंबाइन फंक्शन स्टार्ट होना था और इसकी शुरुआत से पहले ही हवेली की वो शाम इसके जिंदगी की सबसे हसीन शाम थी। कह के रंगोबू मल्टी कलर की चोली और लहंगे में अपने लंबे बालों में कर्ल डाले, दोनों हाथों पर मेहंदी लगवाकर वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। ब्यूटिशियन ने दुल्हन के बाद सबसे पहले इसे तैयार किया और अब बारी बारी बाकी सब तैयार हो रही थी। कमरे का दरवाजा बंद था। एक दूसरे को शोख जुमले कहते, हंसी की चल तड़ंग, और इस सब के दौरान अचानक दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर इसने चौंक कर सर उठाया। किसी ने भी खास तवज्जो नहीं दी। वो जल्दी से दरवाजे के करीब आई और उंगली की मदद से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। जब सामने खड़े हुए डैशिंग बंदे ने पलट कर ऐसे देखा और इस वक्त वो रफ से हुलिये में काफी मसरूफ नजर आ रहा था और अंदर जाने के लिए आगे बढ़ने लगा। जब हुरैन ने अपना नाजुक सा हाथ आगे किया और इसने चौंक कर हुरैन के चेहरे को देखा। वो इस वक्त दोनों ही नहीं जानते थे कि तकरीबन 10 साल बाद मुकद्दर एक बार फिर इन्हें एक दूसरे के आमने सामने लाकर खड़ा, और दोनों को ही गुजरे हुए वक्त ने इस कदर बदल दिया है कि वो एक दूसरे के नकूश को पहचानने से इनकारी है। अपने सामने खड़ी इस छोटी सी हसीन तरीन लड़की को देखकर वो काफी देर ऐसे देखता रहा, जो कि इसे सबसे मुख्तलिफ और मुनफरिद नजर आ रही थी। महारत से किया गया मेकअप, बड़ी बड़ी भूरी आंखें, निचले लब तले जगमगाता हुआ तिल। वो अपनी आंखें फैलाए अपने सामने खड़े इस भरपूर जवान मर्द को देखती रही थी, जो बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा ले रहा था और फिर अपना नाजुक सा हाथ इसके सामने लहराते हुए अपने अब्रू उचकाए। आपको पता नहीं है यहाँ लड़कियां तैयार हो रही हैं या फिर लड़कियों को देखने के लिए यहाँ आए हैं? बड़ी मासूमियत से कमर पर हाथ बांधते हुए इसने अपनी मध्यम सी आवाज में अपने सामने खड़े लड़के को कहा, जो जी भरकर बदमजा हुआ था। वो जितनी मासूम और खूबसूरत नजर आ रही थी, जुबान से इतनी ही कड़वी बात की। मोहतरमा, आप कुछ ज्यादा ही खुशफहमी का शिकार हो रही हैं। वो बोला तो लहजा इंतहा कर संजीदा था, जो कि इसकी शख्सियत का खासा था। आज तक लड़कियों को इसे मुड़कर देखने की जरूरत महसूस हुई। इसने कभी भी किसी लड़की को कोशिश से करीब जाकर नहीं देखा।
मुझे कोई शौक नहीं है लड़कियों को देखने का। तंजिया मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर इसने निहायत खुरदरे लहजे में कहा, जबकि शोखी से इसे देखते हुए वो मजीद एक कदम न करीब चली आई। तभी इतनी बारीक बीनी से मुझे देख रहे थे। आप जैसे मर्दों को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। हसीन लड़कियों को ताड़ने के बाद बहाने बाजियों पर उतर आते हैं, और अब ये लड़की वाकई इसके जब्त का इम्तिहान ले रही थी। अंदर से महक को बुलाकर लाओ। इसके हसीन लबों को इग्नोर करते हुए वो इस वक्त इसे सिर्फ इसीलिए मंजर से हटाना चाहता था क्योंकि इसे लग रहा था कि वो इनकी हवेली में बतौर मेहमान मौजूद है और इसके साथ किसी भी किस्म का सख्त रवैया इसके उसूलों के खिलाफ है। आप कैसे जानते महक को? इसके सवालात पर वो दांत पीस कर रह गई। ये छोटी सी लड़की से बहुत हल्के में ले रही थी, जबकि इसके गुसीले तासुरात पर दिलचस्पी से इसे देखते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। क्या आप डेकोरेशन वाले हैं या फिर फोटोग्राफर? और बस इससे ज्यादा तो वो कुछ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता था। बड़ी सख्ती से इस लड़की का बाजू दबोच कर इसे दीवार से लगाते हुए वो सुर्ख नजरों से इसकी आंखों में घूरने लगा, जबकि इसके लम्स पर वो काम करेगी। बड़ी बड़ी आंखें एक लम्हे के लिए फैल गईं और एक दूसरे ही लम्हे इसने मेहंदी लगे हाथों को इसकी शर्ट पर जमाकर इसे खुद से थोड़ा सा दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। तुम शायद जानती नहीं हो मुझे, इसलिए इतनी जुबान चला रही हो। इस हवेली में मेहमान बनकर आई हो तो मेहमान बनकर ही रहो। और अपने हाथ को सख्ती से छुड़वाते हुए वो इसके आंखों में देखने लगी। भूल है आपकी कि मैं यहाँ मेहमान बनकर नहीं आई, बल्कि इस हवेली की मालकिन हूँ। बड़ी ढिठाई से इसे देखकर कहती वो उसके अंदाज में से जवाब दे गई, और वो दिलकशी से मुस्कुराया। आज घर के नाजुक हंदाम लड़कियां बड़े बड़े ख्वाब सजाकर इन्हीं ख्वाबों में जीना शुरू कर देती हैं। आइंदा कोशिश करना कि मेरे सामने ना आना, और ना ही मुझसे दोबारा जिद लगाना, वरना तुम्हारे हसीन चेहरे को दबोच कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। बज़ाहिर ये इन दोनों की पहली मुलाकात थी, लेकिन पहली मुलाकात इतनी जानलेवा साबित होगी किसी ने नहीं सोचा था। इस अकड़े हुए सड़ू शख्स को खुद से दूर धकेल कर वो दौड़ती हुई सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई, जबकि इसकी आंखों का भीगापन मुकाबिल को बेकरार कर गया था। सख्ती से सर झटक कर अपनी वापस चला गया। इसका मूड बड़ी बुरी तरह खराब हुआ था। आज तक ना इस हवेली में इसे जिद लगाई गई और ना ही इस तरह के बेजा सवालात पूछे गए। इसने बहुत अच्छा किया जो इस लड़की की अकल ठिकाने लगा दी, वरना न जाने खुद को क्या समझ रही थी। वो 27 साल भरपूर जवान मर्द इस वक्त ये सोच भी नहीं सकता था कि सामने खड़ी हुई लड़की के साथ इसका कितना मजबूत ताल्लुक हो सकता है, जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसके गुस्से को हवा देकर इसके लिए जिद की वजह बनी। इसे अंदाजा था दोबारा वो इसके सामने नहीं आएगी, लेकिन मेहंदी के फंक्शन में इसे दादू चिपका हुआ देखकर वो शदीद बेमजा हुआ। अजीब लड़की थी, हर जगह चिपकने की आदत पड़ गई थी। ऐसे जबकि दादू भी जिस तरह मोहब्बत से पेश आ रहे थे, ये बात इसके लिए जलन का बायस बन रही थी। बाहर से आई हुई किसी भी लड़की को इतना प्रोटोकॉल देना इसके ख्याल में तो खासी अजीब बात थी। पिछले 2-3 दिनों से वो इतनी मसरूफियात में डूबा हुआ था कि आए गए मेहमानों पर इसकी नजर ही नहीं पड़ रही थी, और फिर अपने मिजाज के मुताबिक वो दानिस्ता तौर पर भी कुछ मेहमानों को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा था। अपने अंदाजो एतबार से इस वक्त वो पूरी महफिल पर छाया हुआ था। किंजा और समीर स्टेज पर बैठे मरकज़े निकाह बने हुए थे। मेहंदी के गीत, मेहंदी की खुशबुएं सुर्ख रंग और सुर्ख रंगों में लिपटी हुई हुरैन हर एक के लिए दिलकशी का बायस बनी हुई थी। लेकिन वो सारे जहां से उकताया हुआ शख्स मुकम्मल करने के बाद अपने कमरे के जानिब बढ़ने लगा, जब अचानक नगमा चची ने इससे आकर बताया था कि दादू इससे बुला रहे हैं, और दादू के लिए तो इसकी जान भी हाजिर थी। वो पलटकर इनकी जानिब जाने लगा, लेकिन ये देखकर एक बार फिर इसे कोफ्त होने लगी कि वो लड़की वहीं खड़ी थी। इसे देखा पूरी महफिल पर वो जिस कदर छाई हुई थी, इसकी खूबसूरती हर एक से मुख्तलिफ और मुनफरिद थी, लेकिन फिर भी वो इसके लिए खास तवज्जो का बायस नहीं बनी।
हम अगर इसने देखा था कि वहां मौजूद कितने लड़के पलट पलट कर ऐसे देख रहे थे और इन सब से बेनियाज होकर वो अपनी दुनिया में मगन और मस्त थी। जी कहें इनकी व्हीलचेयर पर हाथ रखते हुए वो हल्का सा इनकी जानिब झुका। चंद कदमों के फासले पर खड़ी लड़की किसी और से बात कर रही थी और इसने भी हतल इम्कान इसे नजरअंदाज ही किया। दादू ने मोहब्बत से मुस्कुराकर इसकी वजह से भरपूर चेहरे को देखा और फिर गर्दन मोड़ कर इसे पुकारा, गुड़िया इधर मेरे पास आओ। वो जहाँ खड़ी थी या अनजान बनने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन दादू के बुलाने पर पलट कर इन्हें देखती आहिस्ता कदम उठाकर इनके करीब आ गई। मुकाबिल चाहने के बावजूद सर उठाकर इसे देख नहीं पाया। ये तो इसकी शख्सियत का खासा था, सामने खड़े हसीन से हसीन शख्स को भी नजरअंदाज कर देना। हमारी गुड़िया से मिले बरखुरदार। इसे सर उठाकर लबों को कुचलती इस लड़की को देखा जिसकी आंखों में अभी तक हैरत थी। ये हमारी छोटी सी जान है, हुरैन सिकंदर, हमारी हूर। एक लम्हे के लिए इसे ऐसा लगा जैसे इसने सुनने में गलती की है। हैरत और बेयकीनी से सर उठाकर इस लड़की को देखा जिसके लबों पर एक मस्नूई से मुस्कुराहट थी, गोया वो अपने तारुफ पर सर झुकाकर इसे तस्लीम कर रहे हो। जबकि दादू ने पलट कर अशर को देखा और कि हमारी शहजादे हैं। आशिर वकार खान इस हवेली की शान और अपने दादू की जान, और सामने खड़ी हुई लड़की धक से रह गई। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। एक अजनबीपन था दोनों की नजरों में, हैरानगी की कुछ लहरें और इस लड़की का साकित हो जाना इसे समझ में आ रहा था। जिस तरह इतने अरसे के बाद वो पहली बार इसे अपने सामने देखकर पहचान नहीं पाया, ठीक इस तरह वो भी आशिर के वजूद को पहचान नहीं पाए। बगैर किसी भी लिहाज के अपने मुंह पर हाथ रखती वो 2 कदम वापस हटाती अंदर की जानिब दौड़ती चली गई और दादू इसकी इस हरकत पर शर्मिंदा होकर रह गई। सामने खड़े हुए लड़के का चेहरा तजलील के एहसास से सुर्ख हुआ था। आज तक इसके सामने किसी ने नजर उठाकर बात नहीं की। दादू ने इसे आजादी बख्श रखी थी, इसे कोई रोक टोक नहीं थी। आज तक इसने जिस चीज पर हाथ रखा, जहांगीर खान ने वो चीज लाकर इसके कदमों में रख दी और ये लड़की इसे देखने के बाद इस तरह का रद्द-ए-अमल दे रही थी। सवाए बेइज्जती के और क्या हो सकता था। रात देर तक वो इनके मुतालिक सोचता रहा। हकीकत तो ये थी कि वो भी इसकी रातों की नींद को उड़ा चुका था। इस शख्स से पहली मुलाकात जितनी अजीबो गरीब थी, वो इसके बारे में कोई भी नरम गोशा अपने दिल में पैदा नहीं कर सकती थी और ना ही अच्छा सोच सकती थी। जाने कितनी देर बेसकूनी से करवटें बदलती रही जब तक नींद इस पर मेहरबान नहीं हुई। वो इस निकाह के मुतालिक जानती थी कि इसकी माँ ने इसे आज से ही जाने कितने साल पहले बता दिया था कि वो, और वैसे भी इस वक्त इसकी उम्र 8 साल थी जब इसका निकाह हुआ और इसके बाद वो फौरन हवेली से चली गई। 1-2 बार इसका हवेली आना हुआ, लेकिन तब वो शख्स बैरूने मुल्क था ही नहीं। न कभी इसने आशिर से मुलाकात की, न कभी इसके बारे में जानने की कोशिश की। और रिश्ता एक कैद की सूरत इन दोनों पर मुसल्लत हुआ और दोनों ने इस रिश्ते को फरामोश कर दिया। लेकिन इतने अरसे के बाद वो जिस तरह इसके सामने आया था, वो बिल्कुल एक अगला दिन हंगामों से भरा हुआ था। एक लम्हे के लिए इसने आशिर के वजूद को फरामोश कर दिया। यहाँ से चले जाने के बाद फिर ये वक्त जो वो यहाँ गुजारने वाली थी, लौट कर आने वाला नहीं था और वो अपने लिए बेसकूनी को नहीं चुन सकती थी। इसके मामूजाद भी इसके साथ आए। नौरीस को सारी हवेली दिखाते हुए वो साथ साथ इससे गांव की रसूमात के बारे में भी बता रही थी। जितना इसने अपनी मामा से सुना था, ये जाने बगैर के 2 आंखें इस पर पहरा बिठाए बैठी हैं। आज इसने अपने लिए हैंड पेंट वर्क और एक शानदार से जोड़े का इंतखाब किया। सिल्क पर हैंड पेंट वर्क और नफासत से बनाई गई फर्शी शलवार और शॉर्ट शर्ट के साथ कामदार दुपट्टा इसकी लुक को निखारने पर मजबूर कर रहा था। लंबे बालों की चुटिया बनाकर इन्हें कंधे पर डाले वो हल्की सी मुस्कुराहट को लबों पर सजाकर चिपकी हुई थी, जबकि 2 आंखों से न जाने कितनी देर से
گورا تو حقیقت تو یہ تھی کہ آج دیکھنے کا نظریہ بدل چکا تھا۔ کل تک وہ جسے اجنبی سمجھ کر نظر انداز کر رہا تھا، رشتہ بدلنے کی دیر تھی۔ اب وہ نہ جانے کیوں پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا، اور وہ نوریز کے ساتھ چپکی ہوئی اسے آنکھ نہیں بھا رہی تھی، اور وہ اتنی حسین تھی کہ نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے مرکز نگاہ بنی۔ اور وہی وہ مغرور سا شخص جس نے آج تک اپنے سامنے کسی کو حسین نہیں سمجھا، اس کے حسن کا اقرار کرتے ہوئے اسے ایک بار اس رشتے کی نوعیت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت پھولوں کا ٹوکرا اٹھا کر وہ سیڑھیاں چڑھتی جا رہی تھی جب وہ اسے نیچے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ شاندار علاقائی لگ رہا تھا، بتانے والوں نے اسے ٹھیک بتایا تھا۔ وہ اس حویلی کی شان تھا، حویلی کی پہچان، حویلی کا اکلوتا شہزادہ جس نے نہ جانے کتنے ناز سے پالا گیا۔ اپنے سامنے سے آتی ہوئی لڑکی کا بازو شدت سے دبوچتے ہوئے وہ اسے نہ کھینچ کر ایک جانب کر آیا اور اسے دیوار سے لگاتے ایک بار پھر اس پر جھکا، جبکہ اس کے پھول وہیں گر گئے۔ ہمیشہ کی طرح اس کی جلد بازی پر خوفزدہ ہوتے ہوئے وہ شدید بدمزہ ہوئی، اس لیے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر خود پر جھکے ہوئے شخص کو دیکھا۔ لیکن جب نظریں اس کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائی تو خود اس نے خوف سے نظریں جھکا لی، جبکہ مقابل نے بڑی تفصیل سے اس کے چہرے کو دیکھا اور پھر انگلی سے ٹھوڑی کو اوپر اٹھاتے اس کے چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ ہور کو یوں لگ رہا تھا جسے وہ سلگ گئی ہے۔ اس شخص کا لمس جان لیوا تھا اور اس بات کو وہ تسلیم کر چکی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکا، ہلکی سرگوشی سے اس کا نام پکار رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ دادو نے کل ہمارے رشتے کے بارے میں بتایا تھا نا؟ وہ بہت نرمی سے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹ رہا تھا اور پھر اس کی گرفت سخت ہونے لگی۔ وہ درد سے کراہنے لگی، لیکن اس کے باوجود تم اس رشتے کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کون ہے وہ لڑکا جو تمہارے ارد گرد منڈلا رہا ہے؟ بغیر کسی بھی چیز کی پرواہ کیے وہ پوچھ رہا تھا، اور اس نے دانت پیس کر عاشر کو دیکھا۔ جو بھی تھا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جبکہ اس کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ مقابل نے سختی سے اس کا چہرہ دبوچ لیا۔ اس کی انگلیاں اس کے پھولے ہوئے رخساروں میں دھستی جا رہی تھی اور اپنی آنکھوں کو زور سے نیچے وہ گڑبڑا کر اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ ناچتے ہوئے بھی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ عاشر خان جس چیز کو اپنا مان لیتا ہے، پھر وہ اس چیز پر کسی کی پڑنے والی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ مسکرا کر اس نے اندر کے غصے کو کم کرنا چاہا۔ اگر اس وقت کوئی اور ہوتا اور اس طرح بات کر چکا ہوتا تو یقیناً وہ اس کی گردن دبا دیتا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی پر کم سے کم وہ پہلی مرتبہ اتنی رعایت تو کر سکتا تھا۔ میں آپ کی زرخرید غلام نہیں ہوں جو آپ مجھ پر اس طرح حکم چلائیں گے۔ میرا جس کے ساتھ دل چاہے گا میں اسی کے ساتھ بیٹھوں گی۔ اپنی ضد پر قائم رہتے ہوئے اس نے بھی خیرخانوں کے خون کا جوش دکھایا، جبکہ تنزیہ ایسے نظروں سے دیکھ کر وہ لبوں کا کونا کھینچ کر ہلکا سا مسکرایا۔ حالانکہ تم جانتی ہو کہ کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اپنے لبوں کو اس کے رخساروں کے قریب لا کر وہ ہلکی سی سرگوشی میں کہتے ہوئے اپنے رخساروں سے اس کے لبوں کو چھو گیا، اور وہ کام کر دور ہو گئی تھی۔ دور ہے مجھ سے۔ اسے ڈر لگ رہا تھا کہ اس شخص سے کوئی جلاد تھا، کوئی انا میں لپٹا ہوا شخص جو اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے، دور رہتا ہوں، لیکن خود کو سمجھا لو، اب تمہیں میری دسترس میں آ جانا ہے بہت جلد۔ اس کے بعد اگر تم دور رہنے کے لیے کہو گی تو جان بوجھ کر اپنی بات کو ادھورا چھوڑتے ہوئے وہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑانے کا باعث بن گیا۔ جبکہ حیرت اور بے یقینی سے اس شخص کے کارناموں پر نظر ڈالتی وہ شدید بدمزہ ہوئی۔ اس کے قریب سے شخص بھاگ کر نکلتے ہوئے وہ باہر چلی گئی، اور دوبارہ اس پر خوف اتنا حاوی ہوا کہ وہ شام تک حویلی میں نہیں آئی، اور وہ بار بار اپنی ماں سے چپکی ہوئی تھی کہ ان سے رخصت ہو کر یہاں سے چلی گئی۔ سارے ہنگامے مدھم پڑتے چلے گئے، لیکن اس کے اندر کی بے چینی اپنے عروج پر تھی۔ نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ اسے حویلی میں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور اس رات اپنی ماں کی گود میں سرکے اس نے عاشر کے متعلق پوچھ لیا۔ پہلے تو وہ کچھ دیر خاموش رہی، لیکن پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانی شروع کر دی۔ ہاں عاشر، تمہارا شوہر ہے، تم جانتے ہو نا، بہت اچھا اور سلجھا ہوا لڑکا ہے۔ اس نے گردن موڑ کر اپنی ماں کو دیکھا۔
आज से 10 वर्ष पहले वो यहाँ से चली गई थी। तो इस सवाल का जवाब वो क्यों कर दे सकती थी, और इसकी नजरों को मफहूम समझते हुए वो हल्का सा मुस्कुराई। तुम्हें अपनी माँ पर यकीन है ना? मैं जानती हूँ वो अच्छा है, तो समझो वो सारे जहां के लिए अच्छा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो यहाँ रहे, इस शख्स से बने हुए रिश्ते की कैद में फड़फड़ाती रही। इस यहाँ से बाहर निकलना था, अपने सपनों को तकमील का दर्जा देना था। इससे इसने दो टोक बात की, हम सुबह सवेरे यहाँ से निकल जाएंगे। और नूर बेगम ने हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी चांद सी चमकती हुई बेटी को देखा। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पूरा 1 महीना हवेली में रुकना है, फिर अब माँ को क्या बताती? अब तक इसके जहन में आशिर खान का अक्स नहीं भरा था। वो इसे खौफजदा कर चुका था, इतना खौफजदा कि वो चाहती थी जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाए, और यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले इस शख्स की नजरों से गायब होकर वो दोबारा इसे ढूंढ ना पाए। इस अना में लिपटे हुए शख्स के और इसके मिजाज में जमीन आसमान का फर्क था। कहाँ वो सारे जहां की चुलबुली और शौक लड़की जो बात करती तो मुकाबिल को मुस्कुराने पर मजबूर कर देती, जबकि कहाँ वो संजीदा मिजाज शख्स जिसे हर चीज अपने सामने चाहिए थी, जिसकी वो तलब करता। और गुस्सा इस कदर शदीद था कि इसी गुस्से की वजह से न जाने इसने कितने खसारे उठा लिए। वो इस वक्त दादू के कमरे में बैठा हुआ था। नूर बेगम तैयारियों में मसरूफ थी और जहांगीर साहब ने सर उठाकर अपने पोते को देखा। कोई बात है शेर, अगर कोई बात है तो अपने दादा से करो। इसे शदीद गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर जहांगीर साहब ने खुद ही बात का आगाज किया और वह हल्का सा मुस्कुराया। बात ही तो करने आया हूँ आपसे। वही ठहरा धीमा लहजा जो किसी की भी जान हलकान कर सकता था। मैं सुन रहा हूँ दादा की जान। अपनी किताब को साइड पर रखते हुए वो मुकम्मल तौर पर इसकी जाने मतवज्जा हुए। मैं चाहता हूँ कि चची जान इस बार हुरैन की रुखसती देकर जाएं। जहांगीर खान को अंदाजा नहीं था कि वो कुछ ऐसा कहेगा। ये हकीकत थी कि हुरैन इसकी मनकूहा थी, लेकिन उम्र में अभी वो बहुत छोटी थी। अब इसके बहुत से ख्वाब थे जिनकी तकमील होनी थी, लेकिन इनका पोता जल्दबाजी से काम ले रहा था। इतनी जल्दबाजी की कोई खास वजह। एक अरसा इन्होंने जमाने पर राज किया, इनसे बढ़कर इन बारीक बीनियों को कोई और नहीं समझ सकता था। कोई भी खास वजह नहीं है, मैं बस इसे इस हवेली में रोक लेना चाहता हूँ। जबकि जहांगीर खान के ज़ईफ चेहरे पर परेशानियों का जाल बुन गया। मुझे नहीं लगता कि बहू इसके लिए रजामंद होगी, और वैसे भी वो इतने अरसे के बाद गांव आई है अपने बाबा की हवेली में, और यहाँ से इसे बदगुमान करके भेजना, कम से कम मुझे ऐसा बर्दाश्त नहीं। वो हैरत से सर उठाकर इन्हें देखता रह गया। जिंदगी में पहली बार इसने किसी चीज को पाने की जिद की थी, और इसका दादू इनकार कर रहा था। हालांकि आज तक वो जिस जिस चीज पर हाथ रखता है, इसके दादू ने वो चीज इसके कदमों में ढेर कर दी, और आज वो इसे इसकी जायज हक से महरूम किए हुए थे। हमेशा की तरह जुनून में भड़क रहे हैं। दादू इसमें सवालिया नजरों से जहांगीर खान को देखा, और इससे पहले कि वो नफी में सर हिलाते हुए इसे तफसील से समझाते, इसकी दाढ़ ने हवेली की दरो दीवार को हिला दिया। आप जानते ना कि मैं जो फैसला कर लेता हूँ उससे पीछे नहीं हट सकता। मैंने रुखसती का फैसला कर लिया तो रुखसती पर हाल में ही होगी। अपने शौहर का पल्लू झाड़ते हुए वो कमरे से बाहर चला गया, जबकि जहांगीर खान के लिए ये एक नई कयामत थी। इतने अरसे के बाद इनकी बहू इन पर एतमाद कर कर यहाँ आई, और ये कहाँ की इंसाफ पसंदी थी कि वो इससे इसकी बेटी को छीन कर भेज दे। शाम तक ये खबर पूरी हवेली में फैल चुकी थी, और हुरैन ने जिस वक्त सुना, इसने अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। मैंने आपसे कहा भी था कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाते हैं। मुझे इस जिलात शख्स पर अपने पहले ही शक था। बगैर किसी की परवाह किए वो आशिर के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल करे थी। नूर बेगम अच्छा खासा गड़बड़ा गई। बहुत बुरी बात है, शौहर है तुम्हारा, इन्होंने गोया याद दहानी करवाई। मैं नहीं मानती ऐसे शौहर को। गलती हो गई मुझसे जो इस शख्स से जिद लगा ली। अब मुझे जिद की इतनी बड़ी सजा न दे। इन 18 सालों में वो पहली बार इतना झंझलाई हुई थी कि नूर बेगम को इस पर तरस आने लगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे दादू से, मुझे यकीन है अब्बा ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये महज इनकी तसल्ली और खाम ख्याली साबित हुई। हवेली के शहजादे को हर चीज अपनी बनाने का हक था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि वो लड़की
کوئی چیز نہیں بلکہ ایک جیتا جاگتا انسان ہے جس کے اندر خواب ہے، جس کے پاس کرنے کے لیے لگن جنون ہے۔ اسے بھی بہت ساری محنت کرنی تھی، اپنے مستقبل کو سنوارنا تھا، لیکن یہاں اس کا اکڑو شوہر اس کی ساری محنتوں اور خوابوں پر پانی پھیرنے کے لیے تیار تھا۔ حویلی والوں کو وہ صاف صاف کہہ کر چلا گیا اگر حورین رخصتی کے لیے راضی نہیں ہوگی تو پھر اسے طلاق نامہ لے کر جانا پڑے گا، اور وہ اس کے لیے بھی تیار تھی۔ دادو بھلے وہ مجھے طلاق دے دے لیکن مجھے رخصت نہیں ہونا، اس نے اپنی جانب سے بہت بڑی بات کہہ دی تھی۔ نور بیگم نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ دھار لیا، جبکہ جہانگیر خان کا جھکا ہوا تھا منہ۔ ہماری حویلی میں طلاقیں نہیں ہوا کرتی، وہ اور ان کے بنائے ہوئے قانون۔ وقار اور عبید صاحب نے بھی ہر ممکن کوشش کر لی اسے سمجھانے کی، لیکن وہ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، اسے ہر حال میں اسے رخصت کر کے یہیں روک لینا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس پر حق رکھتا تھا، جبکہ وہ تو اس دن کوس رہی تھی جب اس کا حویلی میں آنا ہوا۔ رو رو کر اس کا برا حال تھا، لیکن فیصلہ وہی تھا جو جہانگیر صاحب کر چکے تھے اور انہوں نے کہہ دیا تھا۔ اسی ہفتے کے اختتام پر وہ رخصت ہو کر عاشر کے کمرے میں چلی جائے گی، جبکہ نور بیگم اگر چاہیں تو یہاں سے جا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہیں رکنا چاہیں تو اس گھر میں ان کے شوہر کا حصہ ہے۔ وہ اپنے شوہر کے گزر جانے کے بعد وہ اپنے بھائیوں کے پاس چلی گئی، 4 بھائیوں کی لاڈلی بہن جو بیوگی کی چادر اوڑھ کر زندگی تنہا گزارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ ان کے بھائیوں نے زندگی کے کسی موڑ پر انہیں اور ان کی اولاد کو اکیلا نہیں چھوڑا، اس لیے وہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ ایک عرصہ انہوں نے بیرون ملک میں گزارا، وہاں بھی ان کا بھائی رہائش پذیر تھا، لیکن پچھلے 3 سالوں سے وہ پاکستان میں آ چکے تھے اور یہی رحمان صاحب کے پاس ان کی رہائش تھی۔ اپنے بھائیوں سے بھی انہوں نے مشورہ کر لیا۔ طلاق کا داغ ہمارے معاشرے میں ایسا بدنما داغ سمجھا جاتا ہے جو کسی بھی لڑکی کے ماتھے پر سج جائے تو اس کی پوری زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر وہ آنے والے وقت کے خدشوں سے آگاہ کر رہی تھی، جبکہ روتے ہوئے وہ ان کے فیصلے کی نفی کرتے ہوئے ہلکان تھی۔ آپ کو کم سے کم اپنی بیٹی سے تو پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کی سوئی بس ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی تھی اور اسی ضد میں حویلی میں رخصتی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ نہ ہی دوبارہ وہ اس شخص کے سامنے گئی، نہ ہی اس کی فاتح نظروں کا سامنا کر سکتی تھی۔ بس اندر ایک خوف تھا، ایک الجھن، اور اس خوف کو اوپر سے پش ڈالتے ہوئے اس نے اس رات اس سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ دن میں یہ سب ممکن نہیں تھا، نہ ہی حویلی کا ماحول ایسا تھا، لیکن رات میں وہ اس سے بات کر سکتی تھی اور وہ اپنی ماں سے اجازت لے چکی تھی اور اب اسے صرف اور صرف اس شخص کے آنے کا انتظار تھا۔ جاگ جاگ کر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، گھڑی 12 کے ہندسے کو عبور کر رہی تھی، اور جب اس نے گاڑی حویلی میں داخل ہوئی وہ کھڑکی کے پردے کو سرکاتی واپس پلٹائی۔ اب اسے بس ہمت جمع کرنی تھی اور دل کو مضبوط کر کے اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جانا تھا۔ آپ نے گاؤن کی ڈوریوں کو اچھی طرح باندھ کر وہ کمرے سے نکلے۔ آج نہیں تو کبھی نہیں، خود کو سمجھاتی وہ اس شخص کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے جو کچھ دیر پہلے ہی اپنے کمرے میں گیا۔ اس نے کہا پتے ہوئے ہاتھوں سے، ایک بار نوک کیا، دوسرے بار، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، اور پھر اس نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ شاید فریش ہو رہا تھا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر ٹہلتی انتظار کرتی رہی، جب کچھ دیر کے بعد وہ باہر نکلا، شرٹ لیس وجود، ایک چھوٹے سے نکر میں وہ اپنے بھیگے ہوئے وجود کے ساتھ باہر نکلا اور اپنے منہ کو کھولتے اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ دھار لیا۔ اسے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ بھی اچھا خاصا گڑبڑا گیا تھا، لیکن اس کی معصومانہ حرکت پر دلکشی سے مسکراتے ہوئے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آنکھیں کھولیں، ابھی کچھ دنوں کے بعد یہی نظارے دیکھنے کو ملیں گے محترمہ۔ وہ بے باکی کر رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس نے اپنا رخ دیوار کی جانب موڑ لیا، جبکہ پورے حق سے اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس کا رخ اپنی جانب موڑ چکا تھا۔ وہ نظر اٹھانے سے گریز کر رہی تھی، لیکن لرزتی ہوئی پلکوں کو اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی۔ وہ جو بڑی ہمت کر کے آئی تھی اب ایک بات کو 10 ٹکڑوں میں بیان کر رہی تھی۔
اس شخص کی پرسنالٹی ایسی تھی کہ سامنے آنے والا خود بخود مسمرائز ہو جاتا. جی میں یہاں یہی باتیں سننے کے لیے تو موجود ہوں. اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ہلکا سا مسکراتے ہوئے جھکا اور اپنی انگلیوں کو مروڑتی وہ لبوں کو تر کرتی ہوئی بولی, میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آپ رخصتی سے انکار کر دیں. اگر آپ ناراض ہیں تو میں معافی مانگ لیتی ہوں, لیکن میں یہ رخصتی نہیں چاہتی. وہ جیسے جانتا تھا کہ اس کے آنے کا مقصد کیا ہوگا, اس لیے ہلکا سا مسکراتے ویسے دیکھنے کے بعد آئینے کی جانب مڑ گیا. اب وہ اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے انہیں سلجھا رہا تھا اور وہ اس کی کسرتی وجود کو چوڑی چوڑی دیکھ رہی تھی, جو اس کے دل دھڑکانے کا باعث بن رہا تھا. کچی عمر کے اس احساس نے اسے بری طرح لپیٹ میں لے لیا, جبکہ اس نے پلٹ کر اچانک دیکھا اور مقابل کی چوڑی پکڑی گئی. اپنی زبان کو دانتوں تلے دبا کر اس نے فوراً پلکوں کو جھکا لیا, لیکن تب تک وہ اسے دیکھ چکا تھا. تم جانتی ہو اگر میں رخصتی سے انکار بھی کر دوں تو جس وقت حویلی میں خبر پھیلے گی کہ تم رات کے اس وقت میرے کمرے میں موجود ہو, تم وہ اسے دھمکی دے رہا تھا, ڈرا رہا تھا یا کچھ اور. اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا. وہ محفوظ ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ شخص کبھی بھی سدھرنے والوں میں سے نہیں تھا. اگر میں طے کر چکا ہوں کہ تم رخصت ہو کر میرے کمرے میں آؤ گی تو تمہیں آنا پڑے گا. عاشر ایک بار جس چیز کا ارادہ کر لیتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں ہٹ سکتا. یہ ایک بات اور ہر ایک اس زبان سے سن سن کر وہ پک چکی تھی. اس کے دانت پیس کر اس کی جانب بڑھی اور ہمیشہ کی طرح پورے حق سے اس کے آنکھوں میں دیکھا. سب سے پہلے کہ مجھے دھمکی دینا بند کریں. آپ بدنامی پھیلائیں گے. میں اس وقت اپنے شوہر کے کمرے میں ہوں, کسی غیر کے کمرے میں نہیں. اور رہی بات حاصل کرنے کی, تو میں کوئی چیز نہیں ہوں. مجھے اگر حاصل کر بھی لیا, لا حاصل رہے تو اس کا جواب ایسی کو لوٹاتے ہوئے وہ پلٹ کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی. اور اس کے سوال میں الجھ کر وہ دیر تک اس کی موجودگی کو محسوس کرتا رہا. اس کی سوئی میرے شوہر پر اٹکی تھی, یعنی محترمہ یہ تسلیم کر چکی تھی کہ وہ اس کا شوہر ہے. ایک مبہم سی مسکراہٹ سے گنگناتے ہوئے وہ بیڈ پر جا گرا. اب اسے صرف سکون کرنا تھا. یہ باتیں سوچنے کی اسے فرصت نہیں تھی, اور نہ ہی وہ اتنی چھوٹی باتوں کو سوچا کرتا. وہ شام پورے دھڑلے سے اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی. جس شام اسے عاشر خان کے نام کی مہندی لگوانی تھی, اس شام زرد رنگ کے شرارے میں وہ اشر وقار خان کی دلہن بنی. ایک بار پھر حویلی میں جشن کا سامان تھا. حویلی کا اگر اتر شہزادہ اپنی دلہن کو رخصت کروا کر کمرے میں لے کر آ رہا تھا, یا تو جشن کیسے نہ ہوتا. پھولوں سے سجے ہوئے اس جھولے میں بیٹھی وہ پاس بیٹھے ہوئے شخص کو یکسر نظر انداز کیے ہوئے تھی. اس نے اپنی ماں کے چہرے پر اطمینان دیکھا. یقیناً وہ خوش تھی, مطمئن تھی کہ ان کی بیٹی زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے. ہمیشہ وہ کم عمر تھی, ہر ماں کی طرح کچھ خدشے بھی تھے, لیکن اس سے حویلی والوں پر یقین تھا وہ اس کی بیٹی کو اس سے زیادہ عزیز رکھیں گے. آخر وہ سکندر جہانگیر کی بیٹی ہے, اتنا تو حق بنتا ہے ان کا. سنو, اگر مہندی لگواؤ تو لازمی طور پر اپنی ہتھیلی پر 3-4 بار میرا نام لکھوانا. بات یہ تھی کہ وہ صرف اسے غصہ دلا رہا تھا. اس نے دانت پیس کر بامشکل مسکراتے ہوئے سامنے دیکھا. لوگوں کی توجہ ان کی جانب تھی. ایک دوسرے کے قریب بیٹھ کر وہ گویا ایک دوسرے کو مکمل کر چکے تھے. کوئی احساس کچھ بھی باقی نہیں رہا. بس لوگوں کے لیے یہ جوڑی پسندیدہ ترین جوڑی بن گئی. مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے نام کو اپنے ہاتھوں پر سجانے کا, اور نہ ہی اس مہندی کا. بالکل اس کے منہ پر جواب مارتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا کر سر جھکا گئی. لوگوں کے درمیان یہی تاثر قائم تھا کہ وہ ہلکی ہلکی رومانٹک سرگوشیاں کر رہے ہیں. اب اندر کیا ہو رہا تھا اس بات سے تو کوئی واقف نہیں تھا. تمہیں ڈر نہیں لگتا کل جب آؤ گی تو میں تمہاری عقل کو توڑ کر تمہیں ہرا دوں گی. کس طرح بات کر رہا تھا, اور وہ گردن گھما کر اسے دیکھتی رہ گئی. سرخ و سفید چہرے پر عجیب سی بے چینی چھائی ہوئی تھی. وہ ایک حسین ترین شام تھی جس کا اثر ان دونوں نے ایک دوسرے کے درمیان بگاڑ دیا تھا. اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بگڑا ہوا امیر زادہ
انتہا کا ضدی ہے جس نے ہمیشہ اپنی بات کا بھرم رکھنا سیکھا ہے۔ دیر تک اپنے بابا کو یاد کرتے ہوئے وہ اس رشتے کے متعلق سوچتی رہی۔ کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں تھا، کوئی بھی مرکز نہیں تھا جہاں آ کر وہ رک جاتی۔ نیند کا اب اس کے پلکوں پر اتری، اس سے اندازہ نہیں ہوا۔ اگلے دن نہ چاہتے ہوئے بھی ہزار دعاؤں کے سنگ وہ رخصت ہو کر اس کے کمرے میں آ گئی۔ بلا شبہ عروسی لباس میں وہ اتنی حسین لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا۔ آنے والے لمحات کے خدشوں نے اس کے دل کو دھڑکا دیا۔ نہ جانے کیوں خود پر ظلم کرتے ہوئے اس نے ہمت کر کے اپنے لباس کو تبدیل کر دیا۔ بیٹھ بیٹھ کر اس کی کمر اکڑ چکی تھی اور ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ وہ شخص اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دے گا۔ یہ اگر اس کی ضد تھی تو ضد تو وہ پوری کر چکا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو بستر پر لیٹی ہوئی لڑکی خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور وہ وہیں بس ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس رات کے حوالے سے اس نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ وہ جائے گا، اس کے لبوں سے لب جوڑ کر اس کی سانسوں کو پیے گا، لیکن سامنے لیٹی ہوئی لڑکی ہر حد پار کر چکی تھی۔ غصے سے بھناتا ہوا اس کے قریب گیا اور بازو سے دبوچ کر اسے بستر سے نیچے اتار دیا، جبکہ اتنی ہڑبڑی میں بامشکل اپنی آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور جتنی دیر میں اس کا دماغ بیدار ہوا وہ سامنے کھڑے ہوئے شخص کو دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ وہ شخص جنون سے اسے گھما کر اس کی پشت اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اس کے لمبے سیاہ بال کندھوں پر بھی بکھرتے گئے اور ایک زہریلی سرگوشی اس کے کانوں کے قریب لہرائی، اور وہ دھڑکتے ہوئے دل کو سنبھالتی کھڑی رہ گئی۔ کس کی اجازت سے تم نے کپڑے تبدیل کیے ہیں؟ وہ پوچھ رہا تھا اور اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور دوسرے لمحے وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ بامشکل منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اپنی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کیا تم نے مجھ سے پوچھا تھا؟ اس کے پوچھنے پر حور نے جلدی جلدی نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا اور اس رات اسے اپنے جنون سے متعارف کرنے کے لیے اسے بالوں سے دبوچ کر اپنے قریب کرتا وہ اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ ایک جنون تھا، ایک سلگتا ہوا احساس تھا۔ اگلے لمحے سے یوں لگا جیسے اس کے لبوں سے سرخ سیال نکلتا جا رہا ہے۔ اس نے کافی دیر کے بعد اسے فرار بخشی اور بری طرح کھانستے ہوئے اس نے اپنی سانسوں کو بحال کیا، اور وہ جتنی بھی اس سے خوفزدہ تھی اس رات اس خوف میں اضافہ ہو گیا۔ تمہاری سزا ہے کہ تم ساری رات اسی طرح کھڑی رہو گی۔ اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا وہ سزا دیتا اپنے کپڑے تبدیل کر کے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کے سارے ارمانوں پر پانی پھٹ گیا تھا اور یہ لڑکی اس میں برابر کی شریک تھی۔ وہ کافی دیر کھڑی رہی، اس کے پیر درد کرنے لگے، بے بسی سے اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگی۔ کافی دیر وہ یوں ہی روتی رہی اور کافی دیر گزرنے کے بعد وہ گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گئی اور وہ خود سو چکا تھا۔ اس کی خراٹے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، جبکہ وہ اس سے زیادہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ بستر تک چلی جاتی، وہیں فرش پر لیٹی وہ نہ جانے کتنی دیر روتی رہی۔ رو رو کر اس کی آنکھیں سرخ تھیں، اتنی تذلیل پر اسے یقین تھا وہ مر جائے گی۔ نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگی اور وہ وہیں فرش پر سو گئی۔ یہ دونوں نے ضد میں ایک دوسرے کی حسین ترین رات کو بگاڑ دیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھولی اس نے آنکھیں کھول کر سر گھماتے ہوئے دیکھا۔ رات کا خیال اس کے ذہن میں کودا اور فوراً اسے اپنی سرخ آنکھوں کو کھولتا وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن وہ موجود نہیں تھی۔ کیا رات کو کمرے سے نکل گئی؟ بے اختیار اس کی نگاہیں دروازے تک گئیں، لیکن دروازہ لاک تھا، اور پھر اس نے گردن اٹھا کر نیچے دیکھا۔ وہ نیچے فرش پر گیری نیند میں سوئی ہوئی تھی اور ہڑبڑاتا ہوا وہ بستر سے نیچے اترا۔ آج تک اس نے خود کو جتنا سخت دل ثابت کیا تھا، حقیقت یہ تھی کہ وہ پھول سے زیادہ نرم گوشہ رکھتا تھا۔ اس لڑکی کے لیے بس اس کی ضد نے اسے جنون سے متعارف کروا دیا۔ خود پر ملامت کرتے ہوئے وہ دیر تک اس کے حسین چہرے کو دیکھتا رہا۔ اسے اتنی بڑی سزا نہیں دینی تھی، نہ جانے کب تک وہ کھڑی رہی، کب ادھر لیٹی اور کب ساری رات کتنی بے سکون رہی۔ اسے بازوں میں بھر کر وہ بستر تک لایا، اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے ایک بار پھر اسے دیکھتا۔ وہ آنکھیں بند کر کے سونے کی کوششوں میں تھا
یہ جانے بغیر کہ جو حیثیت وہ لڑکی کے دل میں بگاڑ چکے ہے وہ نہ جانے کتنے سالوں کی محنت کے بعد دوبارہ بن پائے گی۔ اس روز اس کی ٹانگوں میں شدید درد تھا، جسم میں ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ رات وہ جس طرح سردی میں کھڑی رہی، اس کا پورا جسم سکڑا ہوا تھا اور مقابل پر صرف شرمندگی سوار تھی، اور اسی شرمندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے اس روز اس نے وہ شیراز کے پاس گیا۔ کم سے کم آپ تو مسکرانا میں سیکھ لینا چاہیے، سنا ہے بھابھی بہت خوبصورت بھی ہیں اور کم عمر بھی، یقیناً شریف بھی ہوں گی۔ شیراز نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے لقمہ دیا اور وہ سر جھٹک کر شیراز کو دیکھتے رہے۔ مجھے لگتا ہے میں اسے کھو دوں گا۔ اس نے پہلی بار کسی کے سامنے اتنی عاجزی سے بات کی تھی۔ اور کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگے، اگر وہ تسلیم نہ بھی کرتا تو بھی شیراز اس کے متعلق جانتا تھا۔ میں اسے سزا دے دیتا ہوں، اسے ڈرا دیا ہے میں نے، وہ مجھ سے ڈرنے لگی، میرے پاس آ کر بے سکون ہوتی ہے۔ وہ اپنے دل کی حالت بیان کر رہا تھا اور شیراز دیر تک اسے دیکھتا رہ گیا۔ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تم ضرورت سے زیادہ غصہ کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا تو سامنے بیٹھے ہوئے شخص کا جھکا ہوا سا سر مزید جھک گیا، جبکہ شیراز کا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ پروردگار نے ہمیں جس چیز سے آگاہ کیا ہے وہ ایک دن ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ہر تعلق کا اختتام جدائی ہے، لیکن جیتے جی جدائی موت سے زیادہ بدتر ہوتی ہے۔ تم پلیز خود کو ٹھیک کرو، انہیں منانے کی کوشش کرو۔ شیراز کافی دیر اسے سمجھاتا رہا، دل کا بوجھ کافی ہلکا ہو گیا۔ احساس بھی وہ دیر سے گھر لوٹا، وہ بستر پر گہری نیند میں تھی۔ کافی دیر وہ اس کے قریب بیٹھا رہا اور پھر نرمی سے جھک کر اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے، باری باری رخساروں پر اور پھر اس کی آنکھوں پر۔ تم کیوں نہیں سمجھ سکتے مجھے؟ آخر کیوں؟ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ میں نے دنیا بھر میں سے تمہیں اپنا سمجھا ہے، ساتھی، دوست، ہمراز، لیکن تمہارا خوف بتاتا ہے کہ میں تمہیں کھو چکا ہوں۔ سرگوشی میں سے بات کر رہا تھا اور کچھ دیر گزرنے کے بعد اس نے کروٹ بدلی۔ وہ شاید نیند میں تھی، اس کی موجودگی پر بے سکون تھی۔ کچھ دیر دلمندی سے آنکھوں سے اسے دیکھا اور پھر کرنٹ کھا کر دور ہو گئی۔ اتنا دور ہوئی کہ بستر سے بھی اچھل کر فرش پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ سامنے بیٹھا ہوا شخص خود کو کوئی جلا تصور کر رہا تھا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی جن نہیں ہوں، آخر اتنا خوف کھاؤ گے مجھ سے؟ ایک بار پھر قریب آتے ہوئے اس نے پوچھ لیا، جبکہ وہ اچھل کر اس سے دور ہو گئی۔ آپ میرے قریب نہیں آئے پلیز۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور وہ ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے لیے فیصلہ مشکل ترین تھا، لیکن اس رات اس نے خود کو شکست دیتے ہوئے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو فرار کا راستہ دکھائے گا۔ اگر اسے لگتا ہے کہ وہ اسے قید کر چکا ہے تو اسے آزاد کر دے گا، اسے اس فیصلے میں آزادی بخشے گا۔ دوسرے دن نور بیگم کی واپسی تھی اور وہ واپس جا رہی تھی۔ ان کی ساری تیاریاں مکمل تھیں، سارا سامان باہر لایا گیا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر روتی ہوئی لڑکی پر اس کے شوہر کی خصوصی نظر تھی۔ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، بے اختیار اس نے کہہ دیا، لیکن نور بیگم کی ہر صورت واپس جانا تھا۔ کیا تم ان کے ساتھ جانا چاہتی ہو؟ اس نے سب سے پوچھ لیا اور وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے لگا تھا اگر وہ ہاں کرے گی تو وہ ضرور کوئی برا رد عمل دے گا۔ اس نے جلدی جلدی گڑبڑا کر نہ کر دی، جبکہ اس کی یہ حرکت وہاں موجود لوگوں سے چھپ نہیں پائی۔ وہ بڑی محبت سے اس کے قریب آیا اور اس کے کندھوں کو اپنے ہاتھوں سے تھام لیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں قید کر لیا؟ اور اب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا اور وہ سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ سر جھکا کر کھڑی رہ گئی۔ تم مرزا خوش نہیں ہو؟ اس نے پوچھا اور سامنے کھڑی ہوئی لڑکی نے بڑی ہمت کر کے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں کیسے خوش رہ سکتی ہوں آپ کے ساتھ، ایک ایسے شخص کے ساتھ جو اسے پابندیاں لگانا جانتے ہیں۔ اس روز وہ اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ سارا گھر حیرانگی سے اسے دیکھ رہا تھا جب وہ اپنا دکھ بیان کرتی چلی گئی۔ آخر مرد کیوں نہیں سمجھتے کہ نکاح نامے پر دستخط کرنے کے بعد وہ نس نس پر حقدار نہیں بن جاتے؟ کھلتی ہوئی کلیوں کو اپنی جیب میں سجا کر وہ محض اپنے لیے خوبصورتی بڑھانا چاہتے ہیں۔ آخر انہیں ان نازک کلیوں پر رحم کیوں نہیں آتا؟ اس روز اس نے سب کے سامنے اسے آئینہ دکھا دیا۔ جہانگیر صاحب کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اپنی یتیم پوتی کے ساتھ وہ اچھی خاصی ناانصافی کر چکے ہیں۔ اس روز
मुकाबिल ने रास्ता खुला छोड़ दिया और वो नूर बेगम के साथ चले गए। खेल जहां से शुरू हुआ था वहीं खत्म हो गया। इसने जबरदस्ती से पाने की कोशिश की थी, लेकिन जबरदस्ती की चिड़िया कैद हो सकती है लेकिन कभी भी आपके पालतू नहीं बन सकती। जहांगीर साहब ने नाराजगी का इजहार किया था। इन्होंने कह दिया था कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो इन्होंने हमेशा अपने पोते को ऐशो इशरत में रखा, हर चीज लाकर इसके कदमों में रख दी। इसलिए वो इतना जिद्दी हो चुका था कि अब इसके लिए एक जीता जागता इंसान और इसके साथ एक ऐसा मतलब नहीं रखते थे। अगर मेरी पोती तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती शेर, तो मैं इसे मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हें चुपचाप तलाकनामे पर साइन करके इसे फरार बख्शनी होगी। यही तुम्हारे हक में ठीक है। ये एक अनोखा सा संग दिलाना सा फैसला था। भला दिल इससे दूर जाने के लिए रजामंद था? हरगिज नहीं। वो अपने कमरे में इसकी गैर मौजूदगी को महसूस कर रहा था। वो लड़की जिसे हर एक चीज पर अपना नक्श छोड़कर चली गई, जबकि दूसरी जानिब वो जो घर पहुंचने तक बेतहाशा खुश था। घर पहुंचने के बाद न जाने क्यों लबों पर एक जंगदार ताला लगा गया। इसके बाद इन्हें कहा था कि अगर वो आशिर से तलाक चाहती है तो इसे तलाक भी मिल जाएगी, तो वो हमेशा हर सूरत में इसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ पहुंचकर न जाने क्यों इसे इसकी याद सता रही थी, और वो शख्स जिस तरह इसे जाने के लिए कह चुका था, इससे तो अपने पंखों को बुलाना था, खुशी का इजहार करना था, लेकिन वो खामोश थे। वो ऐसी चिड़िया थी जिससे अपना जालिम से सयाद के पास रहने के बाद इसकी लत लग गई। वो पहली रात थी जब वो देर तक बेसकूनी से करवटें बदलती रही, लेकिन कोशिश के बावजूद नींद इस पर मेहरबान नहीं हुई। ख्याल बार बार आशिर की जानिब जा रहा था। वो शानदार सा मर्द इसके पहलू में आकर इसे छेड़खानी करने के बाद अब अच्छा खासा इसका हम मिजाज हो गया था। वो वहां कैद थी, ये हकीकत थी। इस तरह तरह की बातें सुनने को मिलती, लेकिन अब वो तरस रही थी इस छोटे से घर की। छोटी छोटी फैमिलियां से कारखाने को दौड़ रही थी, और बिलाखिर इस रोज इसने माँ ने से बेताबी की वजह पूछ ही ली। मुझे लगता है मुझे हवेली चले जाना चाहिए। इसके कहने पर नूर बेगम ने हैरत से सर उठाया। तुम्हारा दिमाग ठीक है? इन्होंने बड़बड़ाते हुए इसे समझाना चाहा, लेकिन इनके करीब से उठते हुए वो जरा सी दूर होकर बैठ गई। तुम जानती हो कि तुम्हारे दादू ने वादा किया है कि वो तुम्हारे और आशिर के रिश्ते को खत्म कर देंगे। तुम जानती हो आशिर कितना जुनूनी है। मुझे डर लगता है वो अपनी इकलौती बेटी के लिए खौफजदा था, और वो अपनी माँ के खौफ को समझ रही थी, लेकिन न जाने क्यों इस फरार पर इसका दिल तड़प उठा। इसने भीगी पलकों को उठाकर अपनी माँ को देखा और फिर नफी में सर हिला दिया। मैं खुश हूँ, आपको लग रहा है ऐसा? इसकी माँ ने इसकी खाली खाली आंखों में देखा था। मामा, मुझे इनसे फरार मिल गई है। मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ, जहाँ चाहे आ जा सकती हूँ। आप कोई रोक टोक नहीं, कोई रातों को चीखने वाला नहीं, कोई सजाएं देने वाला नहीं, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। वो बोली तो लहजा लड़खड़ाने लगा। आंसू टूटकर रुखसारों पर बहते चले गए इसकी गैर मौजूदगी में। अगर वो दीवानों की तरह तड़प रहा था तो चैन इससे भी नहीं था। हकीकत ये थी कि इससे वो कैद खाना अच्छा लगने लगा था। वो हुक्म चलाता हुआ शख्स इसे पसंद आ चुका था, जिसका करीब रहते हुए इसे अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त वो सुलग रही थी। नूर बेगम इसके करीब बैठकर इसके दोनों हाथों को थामकर बारी बारी इन पर लब रख गई। तुम्हारा और आशिर का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी तकलीफ से दो चार हो। वो माँ थी। इतनी बातों को जानने के बाद अब इनका दिल डर चुका था। जो भी है, चाहे वो मुझे अपने करीब रखें या दूर, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। मैंने इनकी आंखों में अपने लिए जुनून देखा है। वो इसके जिस्म की तलब के लिए आज तक इसके करीब नहीं आया। इसने इस रिश्ते को स्पेस दी थी। वो इस पर जानवरों की तरह टूट कर नहीं बरसा। हाँ, कभी जज्बात के हाथों मजबूर होकर इसे करीब किया भी, तो एक हद तक। इसने मुकम्मल तौर पर उम्मीद तर्क कर दी, और वो इसे मोहब्बत करता था। हकीकत ये थी कि इसे बता नहीं पाया, लेकिन अब अजियत में तड़प रहा था। रातें इसने जाग कर गुजारना शुरू कर दी। हालांकि वो बहुत मुख्तसर वक्त इसके पास रही, लेकिन इसके दिल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ कर गई जो इसे कहीं भी सुकून नहीं लेने देती।
اسے یقین تھا کہ اگر اس کی حور کا یہ فیصلہ ہوا اس نے اس رشتے سے دستبردار ہو جائے تو وہ چپ چاپ ہو جائے گا، لیکن پھر ساری زندگی کسی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر پائے گا۔ کہتے ہیں معجزہ اس وقت ہوتا ہے جب پروردگار آپ کو اس وقت نواز دیتا ہے جب آپ نے ساری امید توڑ دی ہو، جب مایوسی آپ کے ارد گرد پہرا ڈالے بیٹھی ہو۔ اور اس روز اپنے بیگ کو سنبھالتی وہ حویلی میں داخل ہوئی۔ داخلی دروازے سے اسے اندر آتا ہوا دیکھا گیا۔ لاؤنج میں بیٹھا ہوا شخص پاگلوں کی طرح اسے اپنی جانب آتے ہوئے لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جس کے لیئرز میں کٹے ہوئے بال پشت پر جھول رہے تھے، چہرے پر اطمینان، ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں پر گوگلز۔ وہ پوری طرح دھاک سے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حویلی میں شاید سب کو معلوم تھا کہ وہ آ رہی ہے، سوائے اس کے جو ابھی ابھی آفس سے میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا تھا اور اس وقت تھکاوٹ سے بھرپور وجود لیے یوں ہی صوفے پر پڑا تھا۔ وہ سب سے پہلے دادو سے ملی، سب کو سلام کیا اور پھر آنکھوں سے گوگلز ہٹا کر پاؤں پر پاؤں رکھے وہیں بیٹھ کے اسے ابھی تک لگ رہا تھا وہ شاید کوئی سہانا سا سپنا دیکھ رہا ہے۔ بے اختیار ہی اپنا ہاتھ بازوں کے قریب لے جا کر اس نے چٹکی کاٹی۔ ملازم اس کا سامان کمرے میں رکھنے لگا۔ وہ بہت توجہ سے سب سے باتیں کر رہی تھی، سوائے اس سے نظر انداز کرتے ہوئے، اور معاملے کی تہ تک پہنچ کر اس نے مبہم مسکراہٹ سے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، نہ جانے دل کی حالت کیوں عجیب ہو رہی تھی۔ پہلی بار اس کی آنکھیں تشکر سے بھر آئیں اور وقار صاحب نے اپنے بیٹے کے کندھے پر بازو پھیلا لی۔ مان لینے میں کوئی حرج نہیں کہ تم سامنے بیٹھے ہوئی لڑکی کے بغیر نہیں جی سکتے۔ وہ سر اٹھا کر اپنے باپ کو دیکھتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ اسے یقین تھا مان لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ دوبارہ لوٹ آئی تھی، اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی تھی۔ اپنے مضبوط قدموں کو اٹھاتا ہوا اس کی جانب بڑھا۔ سامنے بیٹھی لڑکی اپنے لبوں کو دانتوں میں دبائے دل کی دھڑکن سنبھالتی بیٹھی رکھے۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی بھری بھری آنکھوں کو اس نازک لڑکی کی آنکھوں میں گارے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس گھر میں واپس لوٹ آنے کے بعد، خدا کے بعد، ان سب لوگوں کو گواہ بنا کر اگر میں اپنی محبت تمہارے سامنے رکھوں تو کیا تم اسے تسلیم کرو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ بس یوں ہی بیٹھی رہ گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھتی۔ سب کے سامنے گویا اس کی جان لبوں پر آ گئی۔ مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، تم پر زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کی، لیکن اس غلطی کو میں تسلیم کرتا ہوں۔ کیا میرے لیے تمہاری جانب سے کوئی معافی نامہ ہے؟ اور اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر اس شخص کو دیکھا۔ اگر معافی نامہ نہ ہوتا تو میں کبھی لوٹ کر نہ آتی۔ آپ پلیز میرے قدموں سے اٹھ جائیں۔ کسی بھی مانو پسند شخص سے سامنے اب انا کام نہیں آتی۔ اس روز اس نے ساری انا اور مغروری کو سب کے سامنے توڑ دیا تھا۔ اگر اس لڑکی کو پانے کے لیے اسے اپنا آپ مارنا پڑتا تو وہ تیار تھا۔ گھر میں سب کو معلوم تھا، اس لیے ان کے کمرے کو ایسی حسین سجاوٹ بخشی گئی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جس وقت کمرے میں داخل ہوئے، دہلیز پر کھڑے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر مسکرا کر سر جھکا لیا۔ سرخ گلاب، سرخ غبارے، کمرے میں جلتے ہوئے کینڈلز ایک رومانٹک ماحول پیش کر رہے تھے۔ کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ پلٹ کر اسے دیکھتا، اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ بڑی شدت سے اس کے ماتھے سے ماتھا ٹیکا کر وہ اس کی سانسوں کو محسوس کر رہا تھا، جبکہ اس کی باہوں میں بکھر کر وہ اس کے سینے پر سر رکھ دی، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ایک دوسرے کو پا لینے کے بعد تشکر کے آنسو تھے۔ آج انہوں نے دل کی ساری میل کو دھو کر ہر ضد کو چھوڑتے ہوئے ایک دوسرے کو اپنایا۔ نکاح کے رشتے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ دو دلوں کو ایک دوسرے میں پیوست کرنے کا سبب بن جائے۔ وہ پوری شدت سے جھک کر اس کے لبوں کو چھوتا، اس کی آنکھوں سے آنسو کو چن کر بے قراری سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں سے ایک بھی آنسو ٹوٹ کر نہیں گرے گا۔ وہ سرگوشی میں وعدہ کر رہا تھا اور وہ سرشار ہوتی نظروں سے اسے دیکھتی ہلکا سا مسکرائی۔ عاشر نے جھکتے ہوئے اسے اپنے بازوں میں بھر لیا۔ باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ تھا، وہ اس کی رگ رگ میں سماتا جا رہا تھا۔ اپنی محبت نچھاور کرتے ہوئے وہ اسے سمٹ جانے پر مجبور کر رہا تھا
اور اس کے بازوں میں بکھر کر سمٹتی ہوئی وہ لڑکی اپنے آپ اس شخص کے حوالے کر چکی تھی، اپنے سارے خواب اس کی آنکھوں میں منتقل کر دی، اپنی ساری محبت جمع کر کے اس کے حوالے کر دی، کیونکہ اب اسے یقین تھا اگر وہ اسے بگاڑے گا تو خود ہی سنوارے گا، کیونکہ وہ اس کا محافظ ہے، اسے سنوارنا جانتا ہے۔ دل کی دھڑکن اپنے عروج پر تھی، رات قطرہ قطرہ برس رہی تھی اور اس رات میں موجود ہلکی ہلکی سرگوشیاں وعدے اور قسموں میں بدل گئیں، اور وہ جو نہ ٹوٹنے والے تھے، وہ جو محبت کی طرح پہلا قدم اور عشق کے حصول کا راستہ تھا، دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ سانسیں بکھری ہوئی تھی، محبت اپنی جیت پر مسکراتے سر جھکا کر گزرنے والی انا کو شکست بھری نظروں سے دیکھ کر چڑھانے لگی، اور انا بھی آج محبت کی جیت پر مسرور نظر آ رہی تھی۔ محبت کائنات کا ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی بھی دل کو موم کی طرح پگھلا دیتا ہے، اور ان دونوں کی دل بھی پگھل کر موم سے زیادہ نرم ہو گئے۔ امید ہے ہماری آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو اپنا فیڈ بیک لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔